بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کا، ہسٹری کا، نبیوں کی زندگی کا ایک واقعہ پڑھ رہا، اور یہ واقعہ انتہائی مشہور نبی موسیٰ، ان کی زندگی کا، ان کے بچپنے کا واقعہ ہے۔ غور سے سنو، بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے، دلچسپ۔ نبی موسیٰ، سب جانتے ہیں کہ نبی موسیٰ جب پیدا ہوئے تھے تو اس زمانے کا جو حاکم تھا، بادشاہ تھا، فرعون، اس نے 70,000 بچوں کو قتل کیا تھا، صرف اس خوف سے کہ موسیٰ دنیا میں نہ آئے۔ 70,000 پریگننسی کو، پیٹ میں بھی اگر ایک دن کی بھی پریگننسی تھی تو مار دیتا تھا۔ 70,000 بچوں کو قتل کیا صرف خوف سے کہ موسیٰ دنیا میں نہ آئے۔ یہی سب سے بڑی طاقت ہے اللہ کی کہ تم 70,000 کیا 70 لاکھ کو مارو، اگر وہ دینا چاہے تو ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ یقین کو پیدا کرو۔ دوستو سنتے جاؤ، بڑا انٹرسٹنگ واقعہ، بہت شارٹ ہے، میں 10-15 منٹ میں ختم کر رہا ہوں، اسی پہ مجلس ختم کر دوں گا۔ کہ یقین آنا، جو میں نے ابھی تک آدھے گھنٹے تک باتیں کی کہ امام یہ دے گا، یہ دے گا، یہ دے گا، یہ دے گا، تو اس پہ یقین نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روز چھوٹا امام بارگاہ آؤ، روز جاؤ، اور یقین نہیں ہے تو فائدہ کیا ہے؟ یہ کوشش کرو۔ نبی موسیٰ جب پیدا ہوئے تو پورے ایجپٹ میں وہاں حکومت تھی، مصر، وہاں پہ کہ کوئی عورت پریگننٹ نہیں تھی، سارے چھوٹے بچے مار دیے گئے تھے۔ لیکن اللہ نے موسیٰ کو پیدا کیا، دنیا میں لایا، اس کی طاقت۔ اور مادر موسیٰ کی آغوش میں موسیٰ ہے، ان کی ایک بہن تھی کلثوم، غور سے سنو، بہن تھی کلثوم، وہ اور موسیٰ 3 آدمی گھر میں رہتے تھے۔ نبی موسیٰ کے والد باہر تھے۔ موسیٰ روئے، نیچرل چیز ہے، معصوم بچہ روتا ہے۔ 2 یا 3 دن یا 4 دن یا 1 ہفتے کے موسیٰ رونے لگے۔ پڑوس کی عورت نے کو پتہ چل گیا کہ ان کے گھر میں کوئی بچہ ہے جو رو رہا۔ اس نے فوراً جا کے فرعون کی جو پولیس تھی اس کو اطلاع کر دی کہ اس کے گھر میں بچہ ہے۔ فوراً پولیس آ گئی، سردیوں کا زمانہ، مصر کی سردی، فوراً پولیس آ گئی، اور آ کر اس نے نوک کیا دروازے کو، موسیٰ کے گھر کا۔ تو مادر موسیٰ نے دیکھا پولیس کھڑی ہوئی، بہن نے دیکھا پولیس کھڑی، اس نے آ کے اپنی ماں سے کہا جس کی گود میں موسیٰ تھے، چند دنوں کے موسیٰ، کہ یہ جو ہے پولیس آ گئی ہے، اب ہم کو بھی مار دے گی، بچے کو بھی مار دے گی۔ موسیٰ کی ماں فرعون کے خوف سے غور سے سنو، گھبرا کر، تندور جل رہا تھا، تندور سمجھتے ہو نا، تندور جل رہا تھا، اس نے موسیٰ کو پھینک دیا اور دروازہ کھولا۔ پولیس اندر آئی، آ کے پورا سرچ کیا، سرچ کرتے کہاں بچہ ہے، انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ سرچ کرنے کے بعد وہ لوگ گئے تندور کے پاس۔ اللہ کہتا میں نے تندور کی آگ کو اور تیز کر دیا۔ شان پروردگار ہے یار، شان کموں نے اتنا تیز کیا کہ وہ لوگ بولے کہ اب اس کے اندر تو بچہ نہیں ہو سکتا۔ گئے، چلے گئے۔ جانے کے بعد مادر موسیٰ نے کلثوم سے پوچھا بھائی بچہ کہاں ہے؟ اتنی گھبرائی ہوئی تھی تو کہا وہ تو آپ کے پاس تھا۔ ادھر موسیٰ تندور میں سے رونے لگے، ماں نے جا کے بچے کو اٹھا لیا، کچھ نہیں ہوا تھا۔ شان اس کی، جیسے موسیٰ کے لیے وہ آگ گلزار ہوئی، نقصان نہیں پہنچایا، وہ نبی ہے، نبی معصوم نبی ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچایا۔ وہی حکم جو اللہ نے اس آگ کو دیا تھا آج ان تمام آگوں کو دیتا ہے جس پہ عباس کا علم گزرتا ہے۔ نقصان نہیں ہوتا، آگ کا نیچر یہ کہ بجھائے وہ بہرحال۔ موسیٰ کو لے کے باہر آ گئے۔ اب موسیٰ نے کہا، مادر موسیٰ کو اللہ نے وحی کی، غور سے سنو، کہ تم اس بچے کو ایک باکس میں رکھو، صندوق میں رکھو، اب پانی کے حوالے کر دو، دریائے نیل کے۔ کیوں کر دو؟ کہ اب یہاں پہ نہیں رہ سکتا یہ سیدھا گئی کارپینٹر کے پاس، بڑائی کے پاس، جا کے کہا مجھے ایک باکس بنا کے دے۔ اس نے کہا کیوں چاہیے؟ تو کہا مجھے میرے پاس ایک بچہ ہے، اس میں رکھ کے یہ دریا کے حوالے کروں گا۔ اس نے کہا یہ عورت تو مجھے 100 دینار دے گی، مگر فرعون کو اطلاع کر دوں گا تو 1000 دینار ملیں گے۔ لالچ میں کبھی نہیں آؤ، لالچ میں ہوں گے تو سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہے۔ یہ سیدھا وہاں گیا اس پولیس اسٹیشن پہ کہ جہاں فرعون کی پولیس بیٹھی تھی، جیسے ہی پہنچا اللہ نے کہا ہم نے اس کی زبان کو بند کر دیا۔ کیا مسبب الاسباب ہے، دیکھو بچانا چاہتا تو کیسے بچاتا۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کی زبان کو بند کر دیا۔ اب وہ جا کے ایکسپلین کرنا چاہتا، اس کی زبان ہی نہیں کھلتی۔
ان لوگوں نے مار کے نکال دیا کہ پاگل ہے. جب جیسی وہ باہر آیا زبان کھل گئی, یہ سمجھ گیا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کا فرعون کو جس کی تلاش ہے. اس نے ایک اچھا باکس بنایا, میں وہ شارٹ کر رہا, باکس بنایا. باکس بنانے کے بعد موسیٰ کی ماں نے فرعون کو اس کے اندر موسیٰ کو اس میں رکھ دیا. اللہ نے وہی کی تھی کہ تم گھبراؤ مت, تم پانی کے حوالے کر دو, ہم تم کو جلد سے جلد ملا دیں گے. آپ سوچو, بھروسہ کرنا بڑی بات ہے. وہ اصل آج معصومین کے اتنے ارشادات کہ تم یہ کرو گے تو یہ ملے گا, یہ کرو گے تو یہ ملے گا, یہ مت کرو, ہم نہیں سنتے. جبکہ ہم صرف دعویٰ کرتے کہ مولا علی سے محبت کرتے. وہ دیکھو مادر موسیٰ کا یقین کیا تھا اللہ کی ذات کے اوپر. پانی کے حوالے کیا, اور وہ پانی کو اللہ نے حکم دیا کہ آہستہ اس صندوق کو لے کے چلو. جب چلے تو مادر موسیٰ گھر میں ہے اور موسیٰ کی بہن کلثوم ساتھ ساتھ چل رہی. ادھر فرعون نے ایک پیلس, ایک محل بنایا تھا دریائے نیل پہ, اس لیے کہ فرعون کی ایک بیٹی تھی نفیسہ, اس کو سفید پیچز کی بیماری ہو گئی تھی. جب سفید پیچز کی بیماری ہو گئی تو اس وقت کے سارے ڈاکٹرز نے یہ کہا تھا کہ پانی میں سے ایک اللہ کی مخلوق ملے گی, اس کا لواب دہن لگاؤ گے تو اس کے پیچز دور ہو جائیں گے. فرعون خدا ظاہری طور پہ اس نے محل بنوایا اور آسیہ کو اور نفیسہ کو اس محل میں رکھا, اور باہر کچھ گارڈز کو بٹھایا اور کہا کہ جو چیز ملے پانی میں سے لا کے آسیہ کو دے دینا. اب یہ تابوت چلتے چلتے کہیں اور بھی جا سکتا, اتنی بڑی دریا ہے. اللہ نے اس کا رخ موڑا محل کی طرف, موڑ کے وہ سیدھا گیا اور فرعون کے محل سے ٹکرایا. باہر جو گارڈز بیٹھے تھے انہوں نے اس تابوت کو اٹھا لیا, چھوٹا سا تابوت اٹھا کے سیدھا محل میں گئے. یقین دیکھو, جب پہنچے تو آسیہ بیٹھی ہوئی ہے اور نفیسہ بھی ہے, چھوٹی سی بچی ہے. فرعون کو ایک ہی بیٹی تھی, خدا کو بھی بیٹی ہوتی ہے. جو دنیا کا ریڈی میڈ خدا ہوتا نا, اس کا حشر یہی ہوتا. تو پیسہ زیادہ مت مانگو, اگر پیسہ زیادہ آ جائے تو بندہ خدائی کا دعویٰ کرتا. پیسہ مانگو اور یہ دعا کرو کہ اللہ اگر پیسہ دے تو ہماری ماں ختیجہ کی سیرت پہ چلے, توفیق دے ماں ختیجہ کی طرح, نہ دے یہ دولت نہ دے. بہرحال یہ گئے, صندوق سامنے رکھ دیا, چھوٹا سا باکس ہے, غور سے سنو. آسیہ نے اس باکس کو کھولا تو بہترین ایک حسین اور خوبصورت بچہ, نبی خدا ہے, موسیٰ جیسا نبی, انتہائی حسین, معصوم کی طرح نہیں, بہرحال بہت حسین. اس نے حیرت میں آ گئی, اس نے موسیٰ کو ایسے گود میں اٹھایا, اٹھا کے اس کا لواب دہن نکال لیا. اس کو نہیں معلوم یہ موسیٰ نبی ہے, لے کے اپنی بیٹی پہ لگایا. جیسی بیٹی پہ لگایا اس کے پیچز دور ہونے لگے, شفا ہونے لگی. آپ سوچو کم درجے کے نبی کا لواب دہن میں اتنا اثر ہو, جو سردار موسیٰ ہو, جو سردار موسیٰ ہو, ان کا کیا حال ہوگا. تو بہرحال لیا. اب ہنگامہ مچ گیا پورا کہ اس کو شفا ہو گئی, شفا ہو گئی. فرعون کو نیوز گئی, غور سے سنو, فرعون کو نیوز گئی. آسیہ نے پیغام بھجوایا کہ جلدی آ, کہ ایک بچہ ملا جس کے لواب دہن سے تمہاری بیٹی کو شفا دے دی. فرعون اپنے محل سے اس پیلس کی طرف چلا, لٹرلی قصص الانبیاء کے جملے کہ وہ دوڑ رہا تھا. کیسا لگ رہا ہوگا خدا دوڑے, نہیں, دوڑتا ہوا آیا تو دیکھا, میری طرف دیکھا, دوڑتا ہوا تو آیا, دیکھا کہ آسیہ کی آغوش میں موسیٰ ہے اور نفیسہ بیٹھی ہوئی ہے, اس کا کمپلیٹ شفا ہو گئی. جب شفا ہوئی تو کہا بیٹی کہاں ہے, بیٹی کو دیکھا, فرعون خوش ہوتا ہے, پھر فوراً پلٹ کے موسیٰ کو دیکھتا ہے. پہلی دفعہ جس بچے کے خاطر اس نے 70,000 بچوں کو قتل کروایا, وہ اس کی بیوی کی گود میں. دیکھو اللہ کی شان, دیکھو شان, دیکھو اس کی گود میں پہلی دفعہ فرعون اور موسیٰ کا آئی کانٹیکٹ ہوا. فرعون کا پتہ نہیں یہ وہی بچہ ہے. آسیہ نے کہا کہ اپنی گود میں لے لے. فرعون نے ہاتھ بڑھایا, موسیٰ فرعون کی آغوش میں آئے, چند دنوں کے آئے, ایک دوسرے کو غور سے دیکھا. موسیٰ نے کہا I'll show you now. کیا بول رہے ہیں, کہا I'll show you now.
اس کے بعد اس کے بال پکڑ کے ایک تماچا مارا. نبوت کا تماچا کھایا تو سمجھ گیا یہ وہی بچہ ہے. آپ کو ایک تماچا موسیٰ کا یاد ہے, ایک تماچا اور مکے کا یاد ہے. ابو جہل کو بھی کسی نے مارا تھا, میرا مولا نے مارا تھا, چند گھنٹوں کے تھے, ایک ایسا تماچا مارا تھا کہ ہوش ٹھکانے آ گئے تھے اس کے. تو گود میں اٹھا لیا. اب اس میں کئی واقعات ہیں, بس میں اپنے اس پہ آ رہا کہ اللہ کی ذات پہ یقین. اس کے بعد موسیٰ روئے, بھوک لگ رہی تھی. غور سے سنو, بس اس اینڈ کر رہا میں. رونے لگے موسیٰ بھوک سے. آسیہ نے اعلان کروایا, اس زمانے میں کچھ عورتیں تھیں جو بچوں کو دودھ پلاتی تھی پیسے لے کے, اجرت لے کے. اعلان ہوا پیلس سے کہ جو بھی ایسی عورت جو دودھ پلاتی ہے وہ محل میں آ جائے. ہزاروں کی تعداد میں عورتیں جمع ہو گئی, لائن لگے کہ پیسے زیادہ ملیں گے. اب روایت کا جملہ ہے کہ آسیہ موسیٰ کو ان کافر عورتوں کی گود میں دیتے تھے. جب گود میں دیتے تھے تو موسیٰ اس عورت کو دیکھتے تھے, دیکھ کے اپنا منہ پھیر لیتے. وہ پوری کوشش کرتی کہ موسیٰ کو فیڈ کر دے, پوری کوشش کرتی, لیکن موسیٰ دیکھتے تھے اور منہ پھیرتے تھے. چند دنوں کے موسیٰ کو معلوم تھا کہ کس کا دودھ پینا کس کا نہیں پینا, کون کافرہ ہے کون مومنہ ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ میسج تھا. اس کے بعد کا آخری پیغام. آپ سوچو کہ موسیٰ چند گھنٹوں کے, ان کو معلوم ہے کہ یہ دودھ میرے لیے حرام ہے. آج مسلمان کہتے ہیں کہ دائی حلیمہ کا دودھ رسول نے پیا, کم درجے کا موسیٰ تو نہیں پی رہا, سردار موسیٰ کسی کافرہ کا کیسے پیے گا. بس میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاتا, ورنہ ڈیٹیل میں جاتا تو آپ اور لطف لیتے. اس کے بعد جب دودھی نے پینے لگی تو بہن کلثوم نے آسیہ سے کہا میں ایک پاک اور پاکیزہ عورت کو لاتی ہوں. بس غور سے سنو, ختم کر رہا میں. لاتی ہوں جس کا دودھ یہ بچہ پیے گا. اب موسیٰ بے چین ہو کے بھوک سے رو رہے. اس نے کہا جاؤ لے کر آؤ. یہ سیدھا گھر آئی. کتنی دن کے واقعات تھے یہ؟ 2 دن کے اندر. اللہ نے کیا وعدہ کیا تھا کہ آسیہ موسیٰ کو صندوق میں ڈال کے پانی کے حوالے کر دو. ماں کو بول رہا ہم بہت جلدی ملائیں گے. اگر موسیٰ گھر میں رہتے تو قتل کر دیے جاتے. اللہ نے اسی شہر میں موسیٰ کو زندگی دی. دوستو آسیہ آئیں تو آنے کے بعد موسیٰ کو فیڈ کیا, دودھ پلایا, ماں ہے دودھ پیا. پینے کے بعد آسیہ نے پلٹ کے اس سے مادر موسیٰ سے کہا کہ اب آپ یہ بچے کو لے کے گھر جائیے, اس کو فیڈ کرتے رہیے اور ہفتے میں 1 دن لا کے مجھ سے ملا دینا. آپ سوچو وہیں رہ کر پروٹیکشن دیا. وعدہ کیا تھا کہ بہت جلدی ملاؤں گا, اور اللہ نے ملا کے رکھا. جس اللہ نے مادر موسیٰ سے وعدہ کیا, ہم سے بھی وعدہ کیا کہ میں بھی تم کو یہ دوں گا یہ دوں گا یہ دوں گا, تم اطاعت میں تو آؤ. اپنی زندگی کو میں یقین کو پیدا کرو. اگر یقین آ جائے گا نا تمہاری زندگی ایسا آگے بڑھتی جائے گی. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. شب جمعہ ہے اور یہ رات مرحومین کی رات ہے. یہ یقین رکھو کہ اگر تم چاہو تو آج کی رات تم اپنے اس سارے مرحومین کو ایک عمل کے ذریعے بخشوا سکتے. ایک فاتحہ ہی پڑھ دو تو تمہارے مرحومین کو درجات. یہ یقین رکھو کہ جو تم پڑھو گے جو تم دو گے ان کو اس کا ثواب ملے گا. آج وہ محتاج ہیں, آج وہ ہیلپ لیس ہیں, بے بس ہیں. ہماری آنکھوں کے سامنے پردے, ہم کو معلوم نہیں کہ کس حالت میں ہمارا مرحوم ہے. تو شب جمعہ کا ہوم ورک میں سے یہ لازم ہے دوستو کہ شب جمعہ جتنے جوان بیٹھے ہیں ان کو بول رہا, بڑوں کو نہیں بول رہا. شب جمعہ گھروں کو جا کے اگر تم ریئلی اف یو لو امام حسین تو شب جمعہ میں کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم 5 منٹ زیارت امام حسین تو پڑھ سکتے. آج کی رات یہ مرحومین کے لیے گھروں کو جا کے یہ زیارت پڑھو اور یہ دعا کرو. میں یہ جوان بچوں کی ماں باپ کو بول رہا اگر وہ زندہ ہے اللہ ان کو سلامت رکھے کہ اپنی اولاد کے لیے بہترین تحفہ آپ کیا دینا ہے.
اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا وہاں خوش رہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد جو چلی گئی آپ سے جدا ہو گئی وہ ان کو آرام ملے، تو ہر روز اور کم از کم آج کی رات جب ان کے دیسے کی مجلس ہو رہی تو آج کی رات ان کے لیے مجلس کا ثواب تو جا رہا، مجلس کا ایصال ثواب تو جا رہا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو دینا چاہتے تو آپ زیارت امام حسین اگر ایک دفعہ پڑھی ہے، بچوں کے نام پہ نہیں پڑھی ہے، تو آپ پھر گھر جا کے 5 منٹ نکال کے اگر پوری زیارت نہیں پڑھ سکتے، ہمارے علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ صرف 4 سلام بھی کافی ہے۔ سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب الحسین، یہ بول کے کرو کہ میں اپنے مرحوم بیٹے کے لیے کر رہا۔ دوستو تم نے 4 سلام کیے، تمہارے بیٹے کے اوپر وہ رحمت نازل ہوتی۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف تم اپنے بیٹے کا نام لو، بلکہ یہ کہو کہ لکھنؤ کے سارے مرحومین، پوری دنیا کے سارے مرحومین شب جمعہ میں تحفہ دے رہا۔ شیخ عباس خمی مفاتیح الجناح میں 7ویں امام کی جو زیارت کا چیپٹر ہے آپ جا کے دیکھ لو، کاظمین کا جو چیپٹر ہے اس میں عبداللہ بغدادی کا واقعہ لکھا، پورا ڈیٹیل میں واقعہ اور زمانے کے امام سے اس کو ریلیٹ کیا، اور امام نے یہ کہا کہ جو ہر شب جمعہ میرے جد کو سلام کرے گا اللہ اس کو آتش جہنم سے نجات دے دے گا۔ اتنا ثواب ہے۔ بس میں یہی کہتا کہ اس مرحومین کے لیے پڑھتے رہو۔ بس میرا ٹائم ہو گیا، باقی باتیں کل انشاءاللہ، کل اور پرسوں، ہفتے کے دن ایک دن میں بھی مجلس پڑھ رہا، اس کا اعلان میں کل کروں گا انشاءاللہ، اور کل اور پرسوں ان بچوں کی مجلس ہے۔ اسی طرح ٹائم پہ آ جائیں 9 بجے انشاءاللہ، 9 بجے کوشش کروں گا کہ ممبر پہ آ جاؤں انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دوستو اللہ اس مرحومین کے چاروں بچوں کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ، اور ان کے فیملی ممبرز، ان کے گھر والوں کو، ان کے بھائی بہنوں کو، ان کے رشتہ دار کو صبر دے انشاءاللہ، اور سارے دنیا میں مومنین مومنات کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہر ایکسیڈنٹل موت کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی روز زیارت وارثہ ریگولر پڑھے متواتر تو ایکسیڈنٹل موت نہیں ہوتی۔ پڑھنے سے پہلے، نکلنے سے پہلے، سفر پہ جانے سے پہلے مولا حسین کی زیارت اور غریب امام کی، یہ اللہ کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ کہ سفر کے لیے میرے 8ویں وارث کو سلام کرو، 8ویں وارث کا واسطہ دے کے دعا کرو۔ گھر سے نکلتے وقت صرف یہ 4 سلام کرو، اور السلام علیکہ یا غریب الغربا سلطان ابو الحسن علی ابن موسی رضا بی بی معصومہ کو سلام کر کے گھر سے نکلو۔ 1 منٹ بھی نہیں ہوتا، 1 منٹ بھی نہیں ہوتا۔ ہمیشہ گھر سے نکلتے وقت غریب امام کو اور مولا حسین کو سلام کر کے نکلنا، تو تم ایکسیڈنٹل موت سے بچتے، اس لیے کہ تمہاری زندگی کا ضامن معصوم امام ہو جاتا۔ کتنی بڑی بات ہے نہیں؟